کے پی کے میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر 2 کارروائیاں، 11 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان ضلع میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران اپنے دستوں نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ ضلع قرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے ایک اور مشترکہ انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی انجام دی، جس میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران 5 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک ہونے والے بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ خوارج سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف متعدد دہشت گرد سرگرمیوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے تھے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ علاقے میں موجود کسی بھی دوسرے بھارتی سرپرستی یافتہ خارجی کے خاتمے کے لیے سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے 8 طیارے گرنے کا ذکر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، اور پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ میں نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں۔ وینزویلا کے تیل پر قبضہ نہ کیا ہوتا تو روس اور چین وہاں پہنچ جاتے۔ ٹرمپ امریکی صدر نے وینزویلا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے اور روس اور چین وہ تمام تیل خرید سکتے ہیں جو امریکہ یا وینزویلا سے چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ پیوٹن یورپ سے نہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ چین اور روس کے عوام سے پیار کرتا ہوں۔ پیوٹن اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے مایوس کیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے روس یا چین گرین لینڈ جائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ نہیں لیتے تو آپ کا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا۔ فی الحال گرین لینڈ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے اور گرین لینڈ کے لیے رقم پر بھی ابھی بات نہیں ہو رہی۔ اس علاقے کے مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ ترکی نے پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی جریدہ میڈیا ادارے بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ برس مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں لکھا گیا تھا کہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی۔ پاک سعودی معاہدے کی یہ بات نیٹو اتحاد کے آرٹیکل 5 کی طرح ہے اور ترکی پہلے سے نیٹو اتحاد کا رکن ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ترکی کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کے لیے تینوں ملکوں کے درمیان معاہدہ جلد ممکن ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مجوزہ اتحاد میں سعودی عرب مالی طاقت، پاکستان ایٹمی صلاحیت، بیلسٹک میزائل اور افرادی قوت، جبکہ ترکیہ جدید دفاعی صنعت اور جنگی تجربہ فراہم کرے گا۔ ترکیہ پاکستان اور سعودی عرب کو 5ویں جنریشن کے کان فائٹر پروگرام میں شامل کرنے کا بھی خواہش مند ہے۔ نیشنل بینک میں متوفی ملازمین کے بچوں کی ملازمت سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے نیشنل بینک کے صدر کو 3 ماہ میں درخواستوں پر فیصلہ کر کے آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ نے 2019 اور 2022 میں دی گئی درخواستوں کو اس وقت کی نافذ پالیسی کے تحت دیکھنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ متوفی ملازمین کے بچوں کی درخواستیں برسوں تک زیر التوا رہیں، کوئی فیصلہ یا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جنرل پوسٹ آفس کیس کا فیصلہ سابقہ پالیسیوں پر ماضی سے لاگو نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اصولاً مستقبل پر لاگو ہوتے ہیں جب تک عدالت خود نہ ماضی کا ذکر کرے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ 2011 کی پالیسی موجودہ نافذ درخواستوں کے وقت نافذ تھی۔ اسی کے مطابق درخواستوں پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ متوفی ملازمین کے بچوں کو ملازمت سے متعلق پالیسی پر عمل نہ کرنا منصفانہ انتظامیہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پی ایل ایف کے رہنما نثار خٹک، اشفاق ستی، ملک آفیسر
اسرار خان بونیری، ظہور تنولی سمیت دیگر وکلاء PLF رہنماؤں نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے نیو بار روم میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ہر وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اشفاق ستی ایڈوکیٹ نے کہا کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب کرنے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ہماری اپنی پارٹی اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو سے عقیدے ہیں، ہمیں کسی سے اجازت نہیں لینے کی ضرورت۔ اشفاق ستی نے کہا کہ پارٹی کسی کے باپ کی نہیں، ہر کارکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی پروگرام کر سکتا ہے۔ ہم گزشتہ 30-40 سال سے پارٹی میں ہیں، ہم نے کسی نے عہدے کو چیلنج نہیں کیا۔ اور نثار کھٹک نے کہا کہ کراچی بار کا جو راستہ بھول جائے وہ اعتراض نہیں، جسے وکالت نامہ بھرنا نہیں آتا وہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے بات کرو تو میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں میں PLF کا، اور اگر اس نے کوئی نوٹیفیکیشن ایسا جاری کیا ہے کہ مجھے اسے ریموو کیا تو وہ ابھی تک میرے پاس نہیں آیا۔ یہ تو چلو اس کی لیگل اور ایلیگل کی بات ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ بھٹو صاحب کی برسی کا بھٹو صاحب کی جو سالگرہ کا معاملہ ہے، اس میں تو کیا کسی کو کوئی کارکن کو اس کی سالگرہ ان کی منانے کا پرمیشن کی ضرورت ہے؟ آج جو پروگرام تھا ہمارا کوئی کسی کے خلاف نہیں تھا، تو پرانے جو ہمارے دوست ہیں جو PSF سے تھے، پارٹی سے تھے اور لائر فورم میں بھی یہاں رہے ہیں، ان سینئر لوگوں نے سب نے مشترکہ طور پر ہم اپنے طور پر اپنی مدد آپ یہ پروگرام کیا ہے، اور اس میں کوئی ہمارے سیاسی کسی کو پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے۔ ہماری ایک اپنی عقیدت ہے، اور ہم موسٹلی وہ لوگ ہیں جن کے 30-40 سال سے وہ ویسی ہے، اور یہ کوئی ہمیشہ جیسے وہ کہتے رہے کہ پارٹی کسی کے باپ کی نہیں ہے، تو میں آج مجبور ہوں یہ بات کہنے پر کہ بھٹو صاحب یا پارٹی کا لیگیسی کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ ہر کارکن اس میں آزاد ہے اور اپنے طور پر کوئی بھی پروگرام کر سکتا ہے۔ ہم نے کسی کے عہدے کو یا کسی کی ڈیزگنیشن کو کوئی چیلنج نہیں کیا، ہم نے اپنے طور پر عقیدت کی طور پر ایک پروگرام کیا ہے، اور ماشاءاللہ تمام دوستوں نے شرکت کی، اور ابھی یہ کنٹینیوشن چلے گی اس پروگرام کی، کیونکہ PLF کا تو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کراچی بار انہوں نے عملاً تو چھوڑ ہی دی ہے۔ کراچی بار کے اندر کوئی پروگرام جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے کوئی نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم دوستوں نے سب نے کہا کہ یار چلو کوئی نہیں تو ہم خود کر لیتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے کیا پروگرام۔ اور اگر ان کو یہ چیلنج لگ رہا ہے تو ایسا ہے نہیں، لیکن اگر وہ اس کو چیلنج مانتے ہیں تو پھر یقیناً ہم سینئر لوگ ہیں، اور ہماری وابستگی ہماری پوری زندگیاں چلی گئی ہیں پارٹی میں، قربانیاں دی ہیں، مارے گئی ہیں، تو پھر یقیناً ہم پارٹی کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے آپ نے کہا کہ اشفاق بھائی نا ہم سے سینئر ہیں، ان کے کزن ہوتے تھے، نثار بھائی اس میں کارکن ہوتے تھے، پھر ان سے چلا گیا شہید ہوا ہے۔ یہ جدی پشتی لوگ یہ ہیں، ہم تو ان کے بعد آئے ہیں۔ باقی آج جو پروگرام ہے نا وہ تو دوستوں کا پروگرام تھا، جو لوگ بول رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے، میں تو بذات خود ان کو مانتا نہیں ہوں۔ میں نے ان کے پالیسی سے خود اختلاف کر کے میں کراچی ڈویژن کا پرمیشن بھی رہا ہوں، PLF کا سندھ کا بھی رہا ہوں، ہم خود اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور دوسرا میرے خیال سے آپ کو اطلاع تھا کہ ان کی ذرا کراچی بار بتائیں، وہ بھول گئے، آپ کی مہربانی کراچی بار ذرا راستہ بتا دیں کہ بھائی کراچی بار میں آیا کریں، آپ کراچی بار کے ہو پورے سندھ کی نہیں ہو۔ تو میں دوستوں کا پروگرام تھا، دوست آ رہے ہیں، پارٹی کی قوت بڑھ رہے ہیں، ہمارے پرانے ساتھی سارے پرانے ساتھی تھے، ہمارے PSF کے تھے، یوتھ کے تھے، پارٹی کو دار بھی تھے، تو باقی جو اللہ ان کو نصیب دے رہے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کرا۔ پیسیفک لارڈز فورم پاکستان کے بانی صدر عادل خان زئی ایڈوکیٹ نے اپنے بیان میں پاکستان ریلوے کے حوالے سے وفاقی وزیر پاکستان ریلوے محمد حنیف عباسی، سیکریٹری پاکستان ریلوے مظہر علی شاہ اور ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کراچی پاکستان ریلوے محمود الرحمان لاکھو پاکستان ریلوے کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ 7 دہائی بعد محکمہ ریلوے کے پلیٹ فارمز کو جدید خطوط پر استوار کرنا ان کا قابل قدر کارنامہ ہے۔ پلیٹ فارم مسافر کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، جبکہ اپنے پیاروں کو الوداع کہنے والوں کے لیے جاذب نظر، خوشگوار تبدیلی اور فرد بخش احساس کے ساتھ محکمہ ریلوے کا ترقی کی جانب بڑھتا ہوا تیز ترین سفر کا عملی ثبوت بھی ہے۔ عادل خان زئی ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ ہمارے ملک کی لگ بھگ 60% آبادی محکمہ ریلوے سے سفر کرتی ہے۔ شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی ترقی یافتہ معاشرے کی عکاس ہے۔ ریلوے میں کیے جانے والے انقلابی اقدامات سے یہ امید ہو چکی ہے کہ جلد مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے، جن کے سبب شہریوں اور مسافروں کو مزید سہولیات اور آسانی میسر آ سکے گی۔ عادل خان زئی ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ انگریز سرکار نے ریل کا سفر راحت طلب، منظر کشی اور پرلطف اور حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہم اسی طرز پر سفر پر ریلوے کو دوبارہ لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بس نیک نیتی اور عزم کی ضرورت ہے۔ ہم باہم مل کر یہ کار خیر انجام دے سکتے ہیں۔ مجھے موجودہ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی، سیکریٹری پاکستان ریلوے مظہر علی شاہ اور DSP پاکستان ریلوے کراچی محمود الرحمان لاکھو کے اقدامات دیکھ کر
یہ امید ہو چلی ہے کہ ہم ضرور اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آخر میں انہوں نے محکمہ ریلوے کی مجموعی کارکردگی کو بھی سراہا۔ ایڈوکیٹ عادل خان زئی، پریزیڈنٹ پیسیفک لائز فورم۔ میں اس وقت پاکستان کے اہم محکمہ ریلوے کے جو اس وقت بہترین اقدام ہے پاکستانی شہریوں کے لیے، مسافروں کے لیے جو جدید سہولتیں، پلیٹ فارم، ای ٹکٹ کا سسٹم اور بہترین سفری سہولتیں ہیں، اس پر میں محکمہ ریلوے کے وفاقی وزیر جناب محترم حمید عباسی صاحب، چیئرمین ریلوے جناب مظہر علی شاہ صاحب، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کراچی جناب محمود الرحمان لاکھو صاحب کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے انتظام پہ ان کو انتہائی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محکمہ ریلوے کو جس جدید تنظیم اور رائس کی طرح بنایا ہے کہ ہر شہری، ہر مسافر، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان کی 60% آبادی شہری جو ہے ریلوے کو استعمال کرتے ہیں اور اندرون ملک میں بہترین سفر کا ذریعہ ہے۔ محمد فرحان جہاں زیب و جہانگیر شاہ زیب رفیق اور برجیز خان قومی انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ میں پہنچ گئے۔ پاکستان بلیڈرز اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے اعزازی سیکرٹری نوید کپاٹیا کے مطابق جہانگیر خان اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں جاری چیمپئن شپ میں گزشتہ روز کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں پنجاب کے ایم فرحان کے پی کے عبید اللہ جان، بلوچستان کے جہاں زیب جہانگیر نے پنجاب کے ایم عاقب کے پی کے، شاہ زیب نے اسلام آباد کے شیخ ایم مزمل، اسلام آباد کے برجیز خان نے پنجاب کے محسن کمال کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ فائنل آج 2 بجے کھیلا جائے گا، جبکہ تقریب تقسیم انعامات شام 4:15 بجے منعقد ہوگی۔ آئرلینڈ کا T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق آئرش ٹیم کی قیادت ایک بار پھر تجربہ کار اوپنر اور T20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پال سٹرلنگ کریں گے، جبکہ وکٹ کیپر بلے باز لوکرین ٹکن نائب کپتان ہوں گے۔ اعلان کردہ اسکواڈ میں شامل 15 میں سے 12 کھلاڑی گزشتہ ایڈیشن کا بھی حصہ تھے، جبکہ نئے چہروں میں ٹم ٹکیٹر، بین کیلٹ اور میتھیو ہیمفریز شامل ہیں۔ یہ آئرلینڈ کی T20 ورلڈ کپ میں 9ویں شرکت ہوگی۔ آئرش ٹیم کی بہترین کارکردگی 2019 اور 2022 میں سامنے آئی تھی، جب اس نے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا اور سابق چیمپئن ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کو شکست دی۔